بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں ابھی مثنوی مولا روم کا ایک شعر پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مور کے پر اس کے دشمن ہوتے ہیں، مور کے پر اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ان کی شان و شوکت نے مار ڈالا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس شعر کی گہرائی کا تعلق، اس کی حقیقت کا تعلق علم حقیقت کے ساتھ ہے۔ علم حقیقت کیا ہے؟ ایک علم ہے ظاہری، ایک ہے علم حقیقت۔ ظاہری علم کے مطابق اس کے کچھ وہ مفہوم بنتے ہیں، علم حقیقت کے مطابق اس کے اور معنی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، عہدہ ہے، حسن ہے، جوانی ہے، میں لوگوں کے لیے ان کا مخدوم بن کر میں دنیا میں آیا ہوں، لوگ میری خدمت کے لیے ہیں، تو میں ان کے لیے بہت کچھ ہوں، میں ان کے لیے پیدا کیوں کہ وہ میرے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو ایسے انسان کو کہیں گے کہ وہ انسان علم حقیقت سے دور ہے۔ علم حقیقت کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مور کے پر کیا چیز ہوتا ہے، یہ مور کے پر کہتے کس کو ہیں؟ دوستو بھائیو، مور کے پر اس کو انسان کو اس چیز کو کہا گیا ہے، یہ انسان کے پاس دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، یہ انسان کا یہ پر ہے، وہ مور انسان ہے۔ اور جب مور کے پر اتنا خوبصورت ہوئے تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے دل میں رشک بھی پیدا ہوا، لوگ اس کے مخالف بھی مان گئے، لوگوں نے کہا یہ چیز اس میں نہیں، یہ تو ہم میں بھی ہونی چاہیے، لوگوں نے اسے حسد بھی کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے پاس دولت ہے تو لوگوں نے دیکھ کے یہ بھی خواہش دل میں ابھرنے لگ گئی کہ یار یہ دولت، یہ چیز تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ دل میں رشک پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گئی، اس کو دیکھ کے دل چاہنے لگ گیا کہ کاش کی چیز ہمارے پاس بھی ہو۔ اگر اس کے پاس اسی طرح چوروں نے بھی اپنا ایک نقطہ نظر بنا دیا کہ ہم اس سے یہ چیز چھین کے رہیں گے، رازنوں نے بھی ایک اپنا ذہن میں ایک بنا لیا کہ ہم اس سے یہ چیز چھین کے رہیں گے۔ تو یہ دیکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم ہر روز ٹی وی کو بھی دیکھتے ہیں، اخبارات کو بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں بینک میں اتنا ڈاکہ پڑ گیا، فلاں سونارے کی دکان پر اتنے کروڑ کا ڈاکہ پڑ گیا، اتنی بڑی واردات ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں ایک قسم کی مرود ہوتی ہیں، دولت ہوتی ہے، یہ دنیا ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں جن میں چمک دمک ہے۔ تو اس لیے مولا روم نے اس کو مور کے پروں پر قیاس کیا کہ جس طرح مور کے پر اس کے دشمن ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کا حسن ہے وہ بھی اس کا دشمن ہے۔ انسان کے پاس حسن آ گیا، حسین ہے، وہ اپنی شکل بار بار سے آئینے میں دیکھتا ہے کہ سنوارتا ہے، وہ خود بخود سمجھتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھ جیسا کوئی خوبصورت ہے بھی نہیں، وہ تکبر کا شکار ہو جا سکتا ہے۔ اور جب انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے حسن اس کا ایک دشمن ہے، اس کو جو غلط طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس ایک دولت ہوتی ہے، ایک دنیا آ جاتی ہے، وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار جو کچھ میرے پاس ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہر بات وہ کرتا ہے تو آنکھوں پر رکھ کے کرتا ہے۔ تو جب وہ اس چیز آنے کے ساتھ وہ انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے، وہ اندھیری راستوں کی طرف چل نکلتا ہے، وہ کانٹوں کی راستوں پر چل سکتا ہے، وہ خیر سے خالی راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے یدی کل خیر، کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ خیر کیا چیز ہے؟ یہ خیر دوستو ایک پٹڑی ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، ایک مسافر اس کے پاس ایک راہی اس پر اس راستے کے بیچ میں چل رہا ہے تو پھر تو خیر ہے۔ یہ خیر کیا چیز ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ ہے۔ اگر اس کے خیر کی پٹڑی پہ ساتھ چلتا جا رہا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس طرف چلے گا، پٹڑی سے اترے گا، اس طرف چلے گا تو پھر کانٹے بھی کانٹے ہیں، ادھر دکھ ہی دکھ ہے۔ تو جو انسان خیر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، جو سیدھے راستے کا راستہ کا دامن چھوڑ جاتا ہے، وہ خیر سے بھی ہٹ جاتا ہے، پھر دوسری چیزیں بھی آ کر اس انسان کے راستے میں رکاوٹ ہی بنتی ہیں، اسے دکھ بھی پہنچاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو دولت، علم دے دیں، حسن دے دیں، جوانی دے دیں، اس کی ذات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ سب سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وقتی طور پر یہ امانت ہے، یہ وقتی طور پہ ایک سایہ ہے جو کہ میرے دروازے پہ ہے، اس نے واپس لازمی ہٹ جانا ہے۔
جیسے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، یہ یوم ہے، یہ ایام ہے جو لوگوں کے درمیان ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں. آج وقت ہے، آج یہ مقدر ہے، آج کبھی کسی کے دروازے پر ہے، کل کسی کے دروازے پر ہے، آج بادشاہ کے دروازے پر ہے، اگر اس کے دروازے سے رخصت ہو گیا تو بادشاہ گناہگار ہو گیا. اگر فقیر کے دار یہ وقت یہ فقیر کے دار پر آ گیا تو فقیر اور گدھا وہ ایک بڑا انسان بن گیا ہے. یہ سب چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے وہ اپنی خاص نوازش سے عطا سے وہ نواز دے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز آ جائے تو ہمیں اس پر پھولا نہیں سمانا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، مخلوق سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، قابل رحم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ایک شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت کا، رحمت کا، مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. جیسے کہ شعر ہے کہ تم کرو رحمت اہل زمین پر تو خدا تم پر مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر تبھی ہی مہربان ہوں گے اگر ہم اس کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہوں گے. ایک طرف سے یہ سودا ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے سودا لو. یہ کیا ہی بہترین تجارت ہے، کیا ہی بہترین لین دین ہے.